بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انتہائی مشکور ہوں اپنے انتہائی محترم مکرم بھائی حضرت ڈاکٹر پروفیسر فتح اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے۔ میں اہلاً سہلاً مرحبا کہنا۔ میں اصل دے اندر نا میرے دوستی الحمدللہ حلقہ احباب بڑا ہے۔ اس سال تھوڑا جا پروگرام مختصر کیتا ہے، میں آگے بھی دسیا ہے انشاءاللہ اندہ سال یہ بڑی تفصیل نہ رات نو انشاءاللہ پروگرام ہویا کرے گا دنے، اور مغرب تو بعد انشاءاللہ تعالی درس بخاری ہوئے گا، پھر عشاء تو بعد علماء دیاں تقاریر بھی انشاءاللہ ہون گی۔ اللہ دے فضل نہ انشاءاللہ آؤندے سال تک انشاءاللہ ساڈا مرکز جڑا ہے وہ مکمل تیار ہو جائے گا اللہ کے فضل و اس کی رحمت سے۔ تو ہن میرے استاد محترم ساڈی جماعت کے نوجوان خطیب نے مولانا یاسر ساجد نقوی صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف لے آئے، تو قاری اسماعیل عتیق صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے، انہاں دا خطاب بھی انشاءاللہ جو ہونا ہے۔ تو میرے استاد محترم انتہائی مشفق مہربان استاد جنہاں دے سامنے بیٹھ کے اسی گوڈے مودے مار کے تے اسی علم حاصل کیتا ہے، اور ساڈے انتہائی مشفق استاد نے حضرت شیخ الحدیث حافظ عباس سجد صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لے ہوتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث دے درس دے کتاب منگوانا اے بخاری شریف کی تھلیو کتاب بھیجو، تھلیو کتاب صحیح بخاری کی بھیجو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں سب سے پہلے اپنی محترمات خواتین کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ سارا اہتمام اور آپ کا گھروں سے کام چھوڑ کر آنا، بڑی محنت سے یہاں پہنچنا، یہ حدیث کی خاطر ہے، اور اگر یہ درس کے دوران شور برپا رہا تو اس طرح ایک تو یہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز ہو کر اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بچیوں کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا، کوئی بات ان کے سمجھنے والی ہوگی، وہ اگر اس سے محروم ہوتی ہیں تو اس کی صدا بھی یہ شور ڈالنے والیوں کے سر آ سکتی ہے۔ اس لیے درخواست یہ ہے، میرا خیال ہے آخری حدیث سے کوئی بھی نہیں، بہرحال میرے قابل احترام سامعین کرام، آپ کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ ذرا توجہ فرمائیں۔
انشاءاللہ بہت ہی اہم موضوع ہے، کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا۔ اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے، کسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث عربی زبان میں پرانی چیز کے مقابلہ میں کسی نئی چیز کو کہتے ہیں، لیکن جب محدثین اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا عمل کیا، آپ کا سیرت و کردار کیا تھا، اس تمام جملے پر حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ہر علم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نیک بختی حاصل ہو۔ جب مقرر کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کا کوئی موضوع ہوتا ہے۔ حدیث کا موضوع میرے اور آپ کے لیے کسی کا کچھ موضوع ہے، کسی کا پاکستان، کسی کا دنیا کا کوئی اور ملک، کوئی معاشیات، کوئی معیشت، کوئی انگریزی، کوئی نہ کوئی اس کے موضوع کا مقصد ہے۔ لیکن میں اور آپ کتنے سعادت مند ہیں کہ حدیث کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو موضوع سخن بنایا جائے۔ آپ نے رات کس طرح گزاری، دن کس طرح گزارتے تھے، عرش و تجارت کس طرح کی، حکومت کس طرح کی، عدالت کس طرح کی، علم دین کس طرح پھیلایا، دین کا حق کس طرح ادا کیا، دنیا کے متعلق کیا بیان کیا، آخرت کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ یعنی رات اور دن ہمہ وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ دیکھتے جائیں کس طرح قدر و شرف بنتا جا رہا۔ اور پھر اس حدیث کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت کی حیثیت سے نازل ہوئی ہے، اسے بھی حدیث کہتے ہیں، اور قرآن پاک خود کو بھی حدیث کہتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، لوگوں اس قرآن کی حدیث یا بات کے بعد کس پر تم ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی آیتوں اور اس قرآن پاک کے بعد تم کس کے ساتھ ہی ایمان لاؤ گے؟ بہرحال کئی مقامات پر قرآن پاک خود کو بھی حدیث قرار دے رہا۔ جب لوگ قرآن کے اترنے پہ مذاق کرتے تھے تو قرآن نے کہا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، فرمایا تم قرآن پر بڑا ہی تعجب کر رہے ہو، اس پر ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو، اسے پڑھ کر روتے کیوں نہیں؟ تو یہ تمام آیات مبارکات قرآن پاک پر حدیث کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک تو حدیث کا شرف و فضل کہ قرآن کی ہم نام ہے، دوسرا یہ ہے کہ اہل حدیث کا لقب ثابت ہو جاتا ہے۔ قرآن بھی حدیث ہے، حدیث بھی حدیث ہے، تو جو ان دونوں پہ عمل کرنے والا ہو وہ حدیث کو ماننے والا اہل حدیث ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کے ذہن نشین کرا دوں کہ حدیث ایک ایسا علم ہے، ایسا شرف و فضل والا علم ہے کہ دنیا میں اس جیسا اور کوئی علم نہیں۔
اب دیکھیے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے پھر اسے یاد کرتا ہے اور پھر آگے اسی طرح ادا کرتا ہے جس طرح کہ مجھ سے سنا ہے. کیونکہ اپنی طرف سے نبی پاک کی طرف بات منسوب کر دیں، کیونکہ نبی پاک کی طرف بات کا منسوب ہونا بہت بڑی عظمت ہے، وہ دین بن جاتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگائے گا سمجھو کہ وہ اپنی طرف سے دین بنا رہا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا دے. کمی کرے گا پھر بھی نقص رہے گا. فرمایا جس طرح سنا ہے اسی طرح آگے ادا کر. بلکہ ابن حزم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی امتیں انہیں یہ شرف حاصل نہیں جو ہماری اس امت مسلمہ کو شرف حاصل ہے کہ یہ باسند پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے نبی کریم تک پہنچاتے ہیں. دنیا کے کسی مذہب کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو اس مسلمان امت کو ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، بات ذرا غور سے سننا. کتنا پیارا فرمان ہے. محدثین نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے دین، اللہ کی حدیث، نبی پاک کی حدیث کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اس کا رنگ چاہے کسی طرح ہو چہرے پر، لیکن ایک علم حدیث کی روشنی، معصومیت اور تر و تازگی جو ہے وہ دنیا میں ہو پھر بھی محسوس ہوگی. اسے میت کی چارپائی پہ رکھ دو، وہاں بھی چہرہ اس کا چمک رہا ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اس بندے کا اللہ چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور میری حدیث کو آگے پہنچایا. اس سے شرف و فضل کا پتہ چلتا. اب آئیے ذرا غور کریں. میں انشاءاللہ ابتدائی باتیں جوڑتا ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تک اپنے وقت تک انشاءاللہ آپ کو پہنچاؤں گا. میرے ساتھیوں، یہ قرآن کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ حدیث کا بے شمار آیات آتی ہے، لیکن میں ایک ایک نقطہ بیان کر کے صرف ذہن نشین کر کے کو میں اپنے موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، بات یاد رکھنا، سب سے عظیم ترین آیت جو مکمل حدیث کا معیار مقرر کرتی ہے وہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے. یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جو اعراض کرتے ہیں کتنی شدت سے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو میرے قرآن سے منہ پھیر لے گا، رخ کو بدل لے گا، میں اس کے لیے عذاب قبر کر دوں گا، قبر تنگ کر دوں گا، دنیاوی معیشت تنگ کر دوں گا، اور روز قیامت کو نبی نہ اٹھے گا. یہ آیات بتا رہی ہے ذکر سے مراد قرآن پاک ہے. اس سے میں ثابت کر چکا ہوں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. اگلی بات خود حدیث کا معیار مقرر کر رہی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے مبارک سر پر
یہ کلاه نبوت رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو میں قرآن کی صورت میں وحی نازل کروں گا، جو ان لوگوں کی طرف نازل ہو اس کی آپ وضاحت کر دیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ قرآن آج تک محفوظ ہے اور قرآن کی توضیح کرنے والی تفسیر جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے؟ یہ کیسے عقل میں آ سکتا؟ غیر محفوظ نہیں ہے۔ قرآن بھی وحی کا ایک حصہ ہے، حدیث بھی وحی کا ایک حصہ ہے، بلکہ ایک امام نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن تو پہلے ہی واضح ہے، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، حدیث کا قرآن اتنا محتاج ہے کہ اگر قرآن حدیث کے ذریعہ وضاحت نہ کی جائے تو قرآن کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اترتا ہے آپ اسے بیان کریں۔ قرآن کہتا ہے حج کرو، حدیث بتاتی ہے احرام سے لے کر حج سے فارغ ہونے تک۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، ہمیں وضو کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک دعائیں، طریقہ کار، کتنی رکعات ہیں، یہ حدیث بتاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے کہ سونے کا یہ معیار ہے، چاندی کا یہ معیار ہے، نقدی کا یہ معیار ہے، اونٹوں کا یہ معیار ہے، جانوروں کا یہ معیار ہے، سارا معیار یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ اس لیے قرآن کی نظر میں حدیث اتنی اہم ہے، اور پھر حدیث کی نظر میں حدیث، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن اور قرآن کی مثل اور اس کے ساتھ وحی عطا کی گئی ہے، وہ حدیث ہے۔ صحابی رسول صدیق میں خلفاء، میں نہایت اختصار سے انشاءاللہ معلومات ہوں گی، نہایت اختصار سے، وقت زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، جتنی جلدی بھی ہوا عصر سے پہلے آپ کو فارغ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ راشد اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ آپ کی وفات ہوئی، لشکر رک چکا، اب اختلاف پیدا ہوا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ مشورہ دے رہے ہیں حضرت اتنا صدمہ، قیامت برپا ہوئی ہے، اب نبی پاک کی وفات کے بعد لشکر اسامہ کو بھیجنا ٹھیک نہیں۔ حدیث کی حمایت میں جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے تاثرات سن لے۔ فرمایا لوگو مدینے میں درندے آ جائیں، میری امہات المومنین کو کھا جائیں، کیونکہ یہ مقدس خواتین تھی، بتایا کہ اتنی عظیم عورتیں، انہیں بھی نقصان کا ڈر ہو، اور مدینے میں افراتفری آ جائے، ادھر کا سورج ادھر سے طلوع ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میں لشکر اسامہ کو جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ضرور بھیج کر رہوں گا۔ اس حدیث پہ عمل کا فائدہ کیا ہوا؟ کامیاب یہ لشکر لوٹا۔ جب جا رہا تھا لوگوں کے دلوں پہ اسی وقت داغ بیٹھ گئی کہ کل ان کے پیغمبر فوت ہو رہے ہیں، آج یہ دنیا سے ٹکر لینے کے لیے اپنے لشکر روانہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان دل برداشتہ نہیں۔ یہ حدیث کی برکت ہوتی ہے، اس پہ عمل کی برکت ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بیوی مسجد میں نماز کے لیے جاتی ہے، خود ذرہ برابر پسند نہیں کرتے کہ میری بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، روک کیوں نہیں رہے؟ بیوی سے اس کی سہیلی نے کہا بھی کہ آپ کو جب علم ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ پسند نہیں کرتے، آپ کیوں جاتی ہیں؟ کہنے لگی میری بہن جاؤ، باتیں تو کر لیتی ہو، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہو مجھے روکے، روکتے کیوں نہیں؟ کیسے روکے؟ جب حدیث میں آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، او لوگو ان اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکو۔ دیکھیے طبیعت کے خلاف ہو رہا ہے، روکتے نہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرم و حیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان کن حالات، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا تھا، میرے عثمان رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کو خلافت کا خلعت
لباس پہنایا ہے، ساری دنیا مل کر اسے اتارنا چاہے اتارنے نہیں دینا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کے ٹکڑے کروا لیے، خون کے فوارے چلا لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس لباس کو نہیں اتارا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں اگر دین رائے کے ساتھ ہوتا تو جرابوں اور موزوں کے نچلی جانب مسح کرنا بہتر ہوتا، اب رائے چھوڑ دو، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کے اوپر مسح کرتے دیکھا ہے، لہذا سنت یہ ہے کہ مسح کرتے ہوئے پاؤں کے اوپر مسح کیا۔ یہ تھے خلفائے راشدین، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی طرح۔ لہذا مقام حدیث قرآن کی نظر میں، مقام حدیث سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور مقام حدیث خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں جب یہ واضح ہوا، اس کا شان اور شرف ہمارے سامنے آیا، تو آئیے اب یہ دیکھیے کہ اسے اپنانے والا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اب میں باقاعدہ قریب آ چکا ہوں حدیث کا ترجمہ کرنے کے۔ اب دیکھیے یہ چند اہم بہت ہی بنیادی باتیں تھے، ایمان افروز باتیں ہیں۔ دیکھیے کسی بھی فقہ کو مان لیں، کسی بھی نظریہ کو مان لیں، ہندو کو بھی لے آئیں، عیسائی کو بھی لے آئیں، مجوسی بھی آ جائیں، سارے مذاہب دنیا کے بین الاقوامی اور بین المذاہب اپنے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام کے مذاہب کو سامنے رکھیں، نسبتیں کرتے جائیں، ایک نسبت بریلی تک پہنچے گی، ایک نسبت کوفہ تک پہنچے گی، ایک نسبت بغداد تک پہنچے گی، ایک نسبت شخصیات تک پہنچے گی، لیکن میں اور آپ یا ہر وہ دنیا کا انسان، ہر میری بیٹی، ہر بچی، ہر میری بہن، ہر مسلمان وہ کتنا قابل قدر ہے۔ آج ہم جو حدیث پڑھیں گے اپنے تصورات کی دنیا میں بالواسطہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی نسبت صرف سیدھی مدینہ میں حجرہ نبوی تک پہنچ جائے، یہ صرف حدیث کی برکت سے، اس کے علاوہ اور کسی میں چیز میں نہیں، گویا کہ یہ ہمیں شاگردی میں۔ اور پھر مجھے اچھی طرح یاد نہیں، میں اشارہ دے رہا ہوں، میری سند امام بخاری رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، لہذا آپ بالواسطہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں آئے۔ میری بیٹیوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں پڑھاتے ہوئے بچیوں کو، آج یونیورسٹیوں کے انداز دیکھیں، کالجز کا زمانہ دیکھیں، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، بیٹیاں کس طرح بدکی ہوئی ہیں، کوئی یورپ کی طرف نیم اریاں ہو کر کتوں سے کھیلنا، ایسی بدترین عورتیں، یہ بہت بدقسمت ہیں، یہ دین کی طرف کیوں نہیں آتی؟ آپ اور آپ کے والدین، میری بیٹیوں، ساری کائنات سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے بھی، آپ کے والدین نے بھی، آپ کے اساتذہ نے بھی یہ کتاب و سنت اپنا کر یا اپنے رب سے رابطہ کر لیا ہے، یا رب کے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، لاؤ دنیا میں ایسا شرف کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے آؤ اس دین کی اہمیت کو سمجھیں، حدیث کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ بدترین لوگ، یہ بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ ہماری بچیاں آج دین کی طرف آ جائیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عارفی صاحب وہ امام صاحب کے کچھ حالات بیان کر رہے تھے، بہر صورت میں ان سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف ایک جملے میں بات کرتا ہوں۔ لوگوں،
میرے امام بخاری رحمہ اللہ وہ تھے جتنی بھی احادیث انہوں نے درج کی ہیں یہ کوئی 7,000 حدیث سے 2,513 کے قریب بغیر تکرار کے احادیث، بغیر اقوال کے احادیث جو مرفوع ہیں وہ آئی ہیں، اور اس کے 100 کے قریب کتابیں ہیں، کتاب الاعتصام، کتاب الزکات، وہ گنے 100 کے قریب بنتا ہے، اور 3,050 یا کچھ اوپر اس کے ابواب بنتے ہیں۔ اتنی محنت کی امام صاحب رحمہ اللہ نے، ساری دنیا سے اکٹھی کر کے سمیٹ رہے ہیں، اسے درج کرنے کا وقت آتا ہے یا مکہ میں کر رہے ہیں یا روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ یار امام بخاری بھی تو بندہ ہی تھا، انسان تھا، انسان سے کوتاہی نہیں ہو جاتی۔ او میرے بھائی، ایک انسان ہو تو کوتاہی ہوتی ہے، پہلے یہ تو دیکھو۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں جس دن سب سے کم رات امام بخاری رحمہ اللہ جاگتے تھے، سوتے میں خیال آیا کوئی حدیث غلط نہ درج ہو گئی ہو، 3 یا 4 دفعہ اٹھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں 10 12 دفعہ ایک رات میں نے اٹھتے دیکھا، اور جس کا اوڑھنا بچھونا خواب بھی حدیث بن چکا ہو۔ پھر غسل کر رہے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تب جا کر باب درج کرتے ہیں، جب جا کر حدیث درج کرتے ہیں استخارہ کر کے۔ وہ محنت تو دیکھو، کون انسان اتنی محنت کر رہا۔ اور پھر میرے بھائی بات سنو، حضرت امام نے سب کے اوپر یہ پیش کی، بڑے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیسی ہستیاں اس وقت زندہ تھی، سب نے اسے قبول کیا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ان کی 4 احادیث پہ اعتراض کیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اعتراض کیا گیا تھا 4 حدیثوں پر، دوسرے امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کوتاہی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ کی تحریر اس میں بھی اعلیٰ تھی۔ اب بتاؤ، ایک بندے نے لکھا، پہلے رب سے لگاؤ، پھر اتنی احتیاط، پھر حافظہ اتنا کہ 100 حدیث پہلے اس کی صحیح تو انہیں پہلے ہی آتی تھی، اور غلط حدیثوں کو صحیح کرنا یہ مشکل کام تھا، جو ایک لمحے میں 100 حدیث کی سندیں ٹھیک کر دیتے تھے۔ اتنا بڑا حافظہ، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ دنیا اور چیز کے لیے پیدا ہوتی ہے، بخاری رحمہ اللہ پیدا ہی حدیث کے لیے ہوئی۔ اس طرح محنت اب ساری دنیا پہ یہ پیش ہوئی ہے۔ اب بتاؤ، یہی وجہ ہے اتنی محنت۔ امام ابو نصر سجدی مقدمہ ابن صلاح میں لکھا ہے، اور لوگوں بڑے ایمان افروز میں بات بتانے لگا ہوں، میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ فرماتا ہے ایک آدمی بیت اللہ میں چلا جائے، وہاں کھڑا ہو جائے، 2 باتیں کرے، اللہ کی قسم اگر میں غلط بیانی کروں میری بیوی کو طلاق ہو جائے، 2 باتیں کرے۔ فرمایا اور یہ کہے کہ بخاری میں سند کے بعد ایک حدیث بھی ضعیف نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم نہ اس کی بیوی کو طلاق ہوگی نہ اس کی قسم ٹوٹے گی، ایک حدیث بھی ضعیف، قسمیں اٹھاؤ۔ اب یہ پوری امت کا اعلان ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی بات مجھے بڑی پسند ہے۔ فرماتے ہیں آج حنفی مانتے ہیں یہ اصح الکتب بعد کتاب، علامہ علی نے بھی کہا، ایک بریلوی مکتب فکر سعیدی صاحب پیچھے فوت ہوئے ہیں کراچی والے، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہ صحیح بخاری ہے، اور اہل حدیث پہلے ہی اعلان کر رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب کا اعلان سنیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بخاری مسلم ان پر یا ان کی کتابوں پر بلا وجہ تنقید کرتا ہے وہ امت مسلمہ میں سے نہیں ہو سکتا، وہ بدعتی آدمی ہے۔ یہ معیار ویسے نہیں ملا، محنت ہوئی ہے، اس میں کوئی چیز ہے، اللہ نے یہ اس انداز پر۔ تو یہ ہے
میں بتانا یہ چاہتا تھا میرے بھائیوں، جتنے ابواب، جتنی کتابیں، جتنی احادیث امام صاحب رحمہ اللہ لائے ہیں، میں بلا کسی رو رعایت کے یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ میرے حضرت امام کا اس احادیث کے پورے ذخیرے کے ہر شعبے پر عمل تھا، کسی میں بھی پیچھے نہیں ہے۔ اس لیے یہ مصنف کی تالیف میرے اور آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، اور محدثین کرام، علماء کرام، خطباء اعظام، مقررین کرام، اور امت کی بیٹیوں، اور امت کی بہنوں، امت کی ماؤں، بڑے چھوٹے حکمرانوں، عوام، سب کے سب یہ بخاری بول بول کر تقاضا کر رہی ہے کہ جو کچھ اس میں درج ہے وہ نبی پاک کا فرمان ہے، اور ہر شعبے میں نبی پاک کے فرمان پہ چلیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ ایک اور نہج سے سوچیں، میں بات شروع کرنے لگا ہوں حدیث کی، ایک نہج پر اور سوچیں، وہ کیا ہے؟ اور یار آج ہم بھی کوئی مل چلا رہا ہے، کوئی منڈیاں چلا رہا ہے، کوئی سٹور چلا رہا ہے، کوئی حکمرانی کے عہدے طلب کر رہا ہے، کوئی ادھر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، اپنے اپنے ہر معاملے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی دور اس وقت، لیکن علماء باغ دوڑ کرتے ہوئے دین کی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، لیکن وہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ میں اپنے فرقے پہ لگا ہوا تھا، آپ اپنے پہ لگے ہوئے تھے، یہ اپنے پہ لگے ہوئے تھے، ہر ایک اپنی طرف کوئی عقیدہ خراب کر رہا تھا، کوئی احکام خراب کر رہا تھا، کوئی اللہ کے کلام پہ اعتراض کر رہا تھا، کوئی اپنی دنیا طلب کر رہا تھا، کوئی حکمرانی چلا رہا تھا۔ اور میرے امام بخاری رحمہ اللہ تنہا کونے کھدروں میں بیٹھ کر اس کی ابواب بندی کر رہے ہیں، ذخیرہ ان طریقیوں میں جب طوفان آئے ہوئے تھے بدعات و خرافات کے، ظلم و ستم کی آندیاں چل رہی تھی، میرے اور آپ کے امام میری اور آپ کی امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے یہ احادیث جمع کر کے رہنمائی کر رہے تھے تاکہ امت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ گمراہی سے محفوظ رہیں، انہیں امت کی فکر پڑے۔ اور بوریا نشین چٹائیوں پہ بیٹھ گئے، کوئی کرسی نہیں، کھانا پینا نہیں، سب کچھ بھولے ہوئے ہیں، صرف یہ اللہ کی قسم۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی گہرائی دیکھیں، ایک اعتراض ہوا ان پہ، ایک بخاری شریف میں کتاب الفتن امام صاحب نے باندھا، فتنوں کا باب، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک بات نقل کی ہے کہ غالباً نبی پاک کی طرف منسوب ہے کہ اس زمانے کے بعد جو بھی زمانہ آئے گا وہ اس سے بدتر ہوگا، یہ نبی پاک کی طرف منسوب ہے۔ حالانکہ اس پہ اعتراض آتا ہے کہ جناب ایک مثال، نبی پاک کا زمانہ تو واقعتاً ٹھیک تھا، آپ نے فرمایا نا خیر القرن قرون کرنی، سب سے بہترین میری صدی ہے، اس کا کوئی اعتراض نہیں، جب تک صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم بالکل خیر رہی ہے۔ میں ذرا بعد کی بات کرتا ہوں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بعد میں ہوئے، لیکن لوگ کہتے تھے آج ہمیں فاروق اعظم خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور یاد آ گیا، اتنی خیر و بلائی۔ اس سے پہلے حجاج کا دور تھا، وہاں ظلم و ستم تھا۔ اس حدیث پہ اعتراض واقعتاً ہوتا ہے، حدیث سے حضرت آپ ثابت کر رہے ہیں کہ جو زمانہ آئے گا وہ بعد والا بدتر ہوگا۔ اب یہاں الٹ ہو گیا ہے، پہلا زمانہ حجاج والا بدتر تھا اور عمر بن عبدالعزیز والا بہتر ہے، یہ حدیث کی صنعت چشمہ۔ یہ حضرت امام نے اور دیگر علماء کرام نے اسے حل کیا، وہ کیا؟ یعنی یہ اصول نہیں، مطلب یہ تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا ہو اس کے بعد برا آ جائے، لیکن عام قاعدہ، عام اصول، اکثر قاعدہ یہی ہے کہ جس طرح نبوت کے دور سے دوری ہوتی جائے گی زمانہ بدتر ہوتا جائے گا۔ دیکھو نا کس طرح مفہوم سمجھ میں آ گیا، کون اعتراض کر سکتا؟ اتنی گہرائی سے سوچ کر میرے امام رحمہ میں ایک مثال دی ہے،
اس طرح بواب بندی کیا، دور قیامت کی نظر رکھتے تھے۔ اس لیے یہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح محنت سے یہ کتاب لائے ہیں۔ اس کتاب کا اصل نام ہے، ہم تو بخاری بخاری کہتے ہیں، اس کا مکمل نام یہ ہے، وہ حضرت اسحاق بن راہویہ پیارے امام رحمہ اللہ کے استاد گرامی تھے۔ اس طرح بیٹھے ہوئے شاگردوں کے سامنے کہنے لگے کہ بھائی میری خواہش یہ ہے کہ صحیح ترین احادیث کو ایک جگہ کو جمع کرے اٹھے کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات میں نے بھی سنی۔ دیکھو نا میری اس بات کی تائید ہوئی، آج بھی مجھے اپنی روزی کا فکر ہے، اپنے کاروبار کا، اپنی تجارت کا۔ حدیث کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی نبی پاک کو نعوذ باللہ نقشے بنا کر دہشت گرد قرار دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے۔ مجھے تو میرا کاروبار چاہیے۔ اس وقت بھی لوگ موجود تھے، ساری دنیا اپنی طرف لگی ہوئی ہے، لیکن اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے دیپ اور یہ چراغ جو ہے احادیث کے، ان کی فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ اندھیریوں میں کہیں ٹکرا کر ٹمٹما نہ جائیں، بجھ نہ جائیں، انہیں قیامت تک روشن رہنا چاہیے۔ اتنی دور کی امام صاحب کہتے ہیں میں نے اسی دن سے سوچ لیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، اور اللہ نے لے لیا۔ اس لحاظ سے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے الصحیح جامع المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ پورا نام ہے بخاری شریف۔ صحیح کا مطلب یہ ہے اس میں ایک ضعیف حدیث نہیں آتی۔ جامع کا مطلب یہ ہے اس میں 8 علوم ہیں، کتاب الفتن، کتاب الطہارت، تفسیر وغیرہ، 8 علوم اس میں موجود ہیں۔ اور المسند کا معنی یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کسی سند میں ایک راوی بھی ایسا نہیں جو گرا ہوا ہو، با سند متصل ملتے ہوئے پیارے نبی تک یہ پہنچ۔ اس لیے یہ من امور رسول اللہ، پیارے نبی کے سارے زندگی کے معمولات، وہ سننہ ہی و ایامہ ہی، آپ جنگوں میں بھی گئے، ان واقعات کا، آپ کی ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ، عبادات میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، اور جنگ میں ہو، جہاد میں ہو، ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر معاملے میں جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور و معاملات ہوئے ہیں وہ سب اس میں نے بیان کیا۔ اور یہ نہ سمجھ، ایک اعتراض کرتے ہیں بخاری میں تو اتنی حدیثیں ہی نہیں، دوسری کہاں گئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں اور لوگوں جتنی میں نے درج کر دی ہیں اس سے بہت زیادہ ہے جو ابھی باقی ہے، میرے معیار کی باقی ہے، میں نے زیادہ طوالت کی وجہ سے انہیں درج نہیں۔ وہ دیگر کئی احادیث ہیں ان میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ ان محدثین پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے جو رات دن تیرے پیغمبر۔ آج ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں، اور یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دیہات میں چھپ کر رات میں اگر ایک حدیث بھی بیان کی ہے، آج ذخیرہ احادیث میں موجود ہے، ایک حدیث بھی ہم سے چھوٹی نہیں۔ اس لیے اتنی خدمت انہوں نے کی ہے۔ میں تھوڑی سی ایک اور بات کر دوں، دیکھیے یہی ذخیرہ آخرت ہے بھائیو، دنیا کام نہیں آئے گی، سب یہی رہ جائے گا۔ ڈاکٹر بنا ہے دنیا کمائے گا، لیکن اگر دین پہ نہیں چلا دنیا تک محدود، ختم۔ انجینئر بنا ہے، افسر بنا ہے، بہت بڑا طاقتور حکمران بن گیا ہے، فوجی وغیرہ سب کچھ بن گیا ہے، لیکن دنیا کی حد تک جب یہ دنیا سے جائے گا، دین نہ پڑا ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں،
آج بھی بیان ہو رہی ہے قیامت تک، جزیروں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، جہاں جہاں آبادی ہے یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ میرے مسکین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے بادشاہوں کے منوں کے حساب سے سونے، آج ان کا ذکر تک نہیں، نام و نشان مٹ چکا ہے، لیکن امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں قیامت تک اتنی نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا کہ سب سے بڑے زیادہ قیامت کے دن امیر یہ ہوں گے۔ اصل امیر یہ ہے، اصل امیری یہ ہے، پہلے نو سمجھانا ہے نا، میں نے ان کی سمجھاتے، اصل یہ ہے بات، یہ اصل امیری یہ ہے۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، حدیث ہے، یہ بڑا ہی برکت والا ہے۔ میرے بھائیوں بات قابل غور ہے، یہی آج میری بیٹیاں اب بندہ دنیا میں ہے یا نہیں، لیکن یہ ہمیشہ ذخیرہ آخرت بنے۔ یہ ہے اس کتاب کا نام، تھوڑا سا تعارف عارفی صاحب بھی کرا چکے تھے، میں نے بھی جو مجھے ضرورت تھی وہ پیش کر دیا۔ کتاب بھی کس طرح لکھی گئی، اب باقاعدہ باسند امام صاحب رحمہ اللہ ایک حدیث لاتے ہیں، میرے خیال ہے نا کچھ جلدہ ہی ہے، آخری حدیث والی تھی لبو ہاں جلو۔ بہرحال یہ باسند امام صاحب اوپر، اچھا میرے پاس ٹھیک ہے۔ حدثنی احمد بن اشقاق، ایک محمد بن اشفاق ہے، یہ اس کا نام احمد ہے، ایک مجمع بن اشفاق تھا، لگتا ہے یہ سارے بھائی ہیں، بھائی نہیں، اتفاق ایسا ہے کہ ان کے باپ کا نام مل گیا، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ راوی ہیں۔ تو احمد بن یہ اشقاق بیان کرتے ہیں، حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرع، دو ابو زرع ہیں، ایک امام ابو زرع تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، یہ غالباً وائل بن حجر کی نسبت ان کی نسل سے ہیں، یہ ابو زرع وہ ہیں، یہ بھی بہت بڑے تابعی تھے۔ فرمایا کہ ان ابی ہریرہ تھا، یہ بات سند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بڑے نام ہیں، لیکن صحیح ترین یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، اور ابو ہریرہ بلی والے ایک دفعہ باہر گئے کو بلی لا رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا انت ابو ہر۔ میں نے ایک مقرر کو سنا، وہ ایک بدعتی فرقے سے تعلق رکھتا، کہنے لگا او میں نہیں ان کی حدیثوں کو مانتا، کوئی بلی کا باپ بنا پھرتا ہے، کوئی کسی کا باپ بنا پھرتا ہے۔ گستاخ تھا نا، اسے کیا پتا میں کیا بول رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں گزارش یہ کروں، باپ نہیں ہوتا یہاں ابو والے کے معنی میں۔ میرے پیارے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے، مٹی جسم کو لگی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ ہاتھ سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کم یا ابا تراب، مٹی سے پیار کرنے والے اٹھو، اب گھر چلو، صلح کرو جا کے۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مٹی کے باپ بن گئے تھے، یعنی وہ کیفیت ایک وقتی پر، اور سیدنا علی بن ابی طالب کو نام لے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا ابو تراب کہنے سے خوش، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کا نام ہی اتنا برکت والا بن گیا، یہ کنیت میرے آقا کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی اتنی برکت والی ہوئی ہے کہ لوگوں کو ان کے اصل نام کا پتہ ہی نہیں ابو ہریرہ۔ ایک اور طبقہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے فقیہ نہیں تھے، وہ یار 5000 حدیث کا حافظ جو لوگوں کو فتوے بھی دیتا ہے، اور سال بعد ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے ان سے حدیث سنی، پہلے سال سنی، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں ایک لفظ بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک شوشے کا فرق بھی نہیں۔ میں اللہ رحمتیں کرے علامہ ذہبی رحمہ اللہ پر، انہوں نے ٹھنڈک ڈال دی ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا یہ الفقی، اور بھی بڑے القاب دیے ہیں، الفقی کا لقب بھی دیا۔ میں نے کہا اللہ تمہاری قبر ٹھنڈی کر دے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کا ایک داغ دولا۔ تو یہ فقیہ بھی تھے، بڑی پیاری کنیت،
عبد الرحمن بن سخر ان کا نام تھا. فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوپر آیا تھا کہ اعمال کا وزن ہوگا انہیں تولا جائے گا. اصل میں ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کوئی وزن نہیں نہ کوئی میدان ہے اس لیے یہ کچھ نہیں ہوگا. اس کی تردید کے لیے پہلے آیت لایا امام صاحب والوزن یومئذ الحق، حق وزن ہوگا اس میں. اور پھر یہ آگے حدیث لائے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. یہ ثقیلتان فی المیزان لائی اس لیے ثابت کرنے کے لیے کہ وزن ہوگا. دو باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم بولتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. بات یہ ہے جو اللہ کرنا چاہے اسے کوئی طاقت روک نہیں. ویسے ہی عقل و فکر کے بھی خلاف نہیں. حدیث نے واضح کر دیا. ایک وہ دلیل دیتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کہ ہم قیامت کے دن ان کافروں کا وزن نہیں کریں گے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ کافر کا قیامت کے دن بڑا موٹا تازہ کافر ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں وزن. وہ اصل میں روحانیت ہے. وزن اس دن ہوگا نیکی کا، ایمان کا. کافر میں چونکہ ایمان نہیں نیکی نہیں اس لیے اس کا وزن نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے اعمال کا وزن نہیں ہو. اختصار کے ساتھ یہ ہے تین قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ ایسا کافر ہے وقت کا کوئی نیکی نہیں، یہ سیدھا جہنمیہ اور ابدی جہنمی. ایک پکا مسلمان ہے کبھی کوتاہی نہیں کی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی بغیر حساب کے میری امت سے جائے گا، یہ سیدھے جنت میں جائے گا. ایک ہیں ان کے کچھ نیک اور برے اعمال ہیں، ان کا وزن ہوگا. اور ان کا وزن جو ہے دو طرح ہوگا. ایک تو اللہ ہم جو گئے اس کے ہاں تو سارا محفوظ ہے. اب یہ دیکھیں نا لائٹ نظر نہیں آتی، اب جلائیں تو نظر آتی ہے. بل اس کا آ رہا ہے، سوئی گیس کا بل آ رہا ہے. ان کا دباؤ، ہوا کا دباؤ وزن بھی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ ہماری باتیں یہ کیوں نہیں محفوظ کر سکتا؟ اس لیے وہ محفوظ کر رہا ہے. کرامن کاتبین کس لیے ہے؟ کرامن کاتبین محفوظ کر رہے ہیں. اس لیے ایک تو اللہ کی طاقت ہے، دوسرا ان اعمال کو ہی جسم دیا جائے گا یا ان کو نہ بھی جسم دیا جائے، اس کو یہ صحیفوں کی صورت میں رکھ کر وزن کیا جائے گا. اس لیے وزن ہوگا. جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے ایک کا برائیوں کا پلڑا زمین پہ لگا ہوا، لیکن اللہ کہیں گے کچھ ہے، وہاں ایک چھوٹا سا ورقہ رکھ دیں گے. ترمذی میں آتی ہے روایت ٹھیک ہے. فرمایا کہ وہ نیچے بیٹھ جائے گا برائیاں سب. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ زمین آسمان ہر چیز پلڑوں میں ڈال دے اتنا بڑی میزان ہوگی کہ یہ سب کچھ اس کے پلڑوں میں سما جاتا. اتنا بڑا انتظام اللہ نے کیا. فرمایا کہ جب وہ ورقہ رکھا جائے گا آدمی بھی کہے گا یہ کیا کرے گا، لیکن وہ برائیاں اوپر اٹھ جائیں گی، یہ نیچے بیٹھ جائے گا. اس میں کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ ایک روایت سے ثابت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ اتنا بلند ہوگا سب برائیاں اٹھ جائیں گی. اس لیے بعض کا وزن برائی نیکی کا برابر ہوگا، انہیں وہاں رکھا جائے گا اعراف پر. بلکہ مفسرین کی رائے یہی ہے آخر کار اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کرے گا. تو اس طرح یہ وزن ہوں گے باقاعدہ، کوئی عقلاً بھی ایسی بات نہیں. تو فرمایا کہ یہ کلمتان حبیبتان، دو کلمے اللہ کو پیارے ہیں، میرے اللہ کی بڑی صفتیں ہیں. لیکن حبیبتان الی الرحمن، رحمان کہا. وجہ یہ ہے کہ رحمان وہ ہوتا ہے جو ہم اس سے مانگے اس سے بھی زیادہ دے. یہاں رحمان کی صفت اس لیے لائے ہیں کہ یہ کلمے تھوڑے سے ہیں لیکن رحمان نے اتنی قدر کی ہے کہ میزان میں انہیں بوجھل کر دیا. پھر ایک اور بھی ہمیں یہاں اعزاز ملا، دو کلمے رحمان کو پیارے ہیں. جب پیارے کلمے انسان پڑھے گا تو وہ بھی رب کا پیارا، اور جب اس کا پیارا ہوتا ہے حدیث سے اوپر گزری ہے کائنات کا رب اعلان کر دیتا ہے جبریل ادھر آؤ، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ساتوں آسمانوں میں دہائی ڈال دو کہ میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں.
پھر وہ پیار دنیا میں اتار دیتے ہیں. وہ اپنے گھر میں ہے، قبر میں ہے یا آخرت میں پہنچا ہوا ہے، دنیا اس کی تعریفیں کر رہی ہے، نیکیاں بیان کر رہی ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. اس لیے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا ہے. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان میں جو بھی کمی ہو سکتی ہے وہ سب دور ہو گئی. وَبِحَمْدِهِ جو بھی تعریف کی بات ہے وہ اس میں شامل ہو. مانا کیا؟ میرے اللہ میں تجھے ہر عیب سے پاک کرتا ہوں. میرے اللہ ہر کمال اور خوبی تیرے اندر میں شامل کرتا ہوں. سبحان اللہ العظیم، میرے اللہ تو پاک ہے اور بہت بڑا. اس لیے یہ تھوڑے سے کلمات ہیں، بدن میں بھاری ہوں گے. میں کیونکہ وہ پہلے مجھے کہا گیا تھا 2 سے 3 تک آپ کا وقت ہے. ہن میرے کنا چ پہن دینے جی ٹائم ہو گیا. میں کیتا والا آپ ہی پہلے ہی ہو گیا. بہرحال یہ پھر بھی میں انشاءاللہ ضد نہیں کروں گا، نہایت اختصار کر کے چند ایک میں اہم باتیں بتاتا ہوں. اس سے ہمیں یہ پتا چلا، ایک سبق ملا کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندو او میری بندیو، رات ہو دن ہو کوئی بھی وقت ہو، ہمہ وقت میرے ذکر میں ہی لگے، پھر میں تم سے بہت خوش ہوں. اس لیے اور یہ وہ کلمہ ہے فرشتے بھی یہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کی سمندر کی جاگ جتنی برائیاں ہوں اللہ وہ بھی معاف کرتا ہے. بیٹیوں میں آپ کے لیے 1-2 باتیں کرنے لگا ہوں. یہ آخر میں امام صاحب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید باندھا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ توحید ہی ہر چیز کی بنیاد ہے. توحید کی وجہ سے ہی انسان کی نجات ہے. ہر عمل اللہ قبول ہی تب کرتا ہے جب توحید ہوگی. اس کی اہمیت کے پیش نظر امام صاحب رحمہ اللہ نے توحید کا باب باندھا ہے. اور پھر توحید یہ ہے، تو میں بات یہ کر رہا تھا کتاب توحید ہماری اصل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخری جہنمی ذرے کا 4تھا حصہ اس کے اندر باقی ہو، ذرے کا 4تھا حصہ ایمان، اسے بھی جہنم سے نکالا جائے. اس کا مطلب ہے توحید اصل نجات. اور جنت کے دروازے پہ اللہ کھڑا ہو کے بخاری میں آتا ہے، اللہ کہے کہ یہ مانگو وہ مانگو یہ مانگو، سب کچھ جو اس کی آرزو ختم ہو جائے گی کائنات کا رب کہے گا 10 گنا زیادہ میں نے تجھے عطا کیا. اس بنا پر آخر میں توحید. ویسے بھی پہلے وحی تھی، وہی قرآن پاک اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے پہلے انما الاعمال بالنیات کا ذکر کیا کہ نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور آخر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ لوگوں میری بخاری پہ عمل کرو، قرآن پڑھو، اپنے دین پہ چلو. جب تک تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں ہوگی تمہارا وزن بھاری نہیں ہوگا. وزن کو بھاری کرنے کے لیے یہ اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا. اور ایک معیار قرار دیا ہے کہ لوگوں میری کتاب اگر پڑھ کے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میری طرح نیک نیت ہو کر اس پہ عمل کرو. جس طرح اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے اسی طرح آپ کو بھی کامیابی ہے. اس لیے یہ امام صاحب آخر میں یہ وزن کا لائے ہیں. اسے وزن کو مضبوط کرنے کا طریقہ وہ شروع میں بتائے ہیں جب آغاز کیا تھا. اس طرح یہ شروع سے لے کر آخر حدیث کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. یہ بچیوں کے لیے بہت زیادہ مفید باتیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے میرے لیے بھی. بہر صورت یہ کچھ پہلے حدیث کا شرف و فضل، پھر حدیث کی کتاب و سنت میں خلفائے راشدین کے نزدیک اہمیت. آج بھی حدیث کی بہت ضرورت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. یہ پیارے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ قائم کر دیتی ہے. اور بخاری شریف کس قدر اہم ہے، اور یہ آخری جو دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہمیں بہت بڑا سبق دے رہی ہے کہ مسلمان کی زندگی اللہ کے ذکر سے
سے لبریز ہو، پھر انشاءاللہ جنت کے دروازے بھی کھلیں گے، فرشتے بھی اتریں گے۔ آخر میں آپ سب کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ میری بیٹیوں بات سنو، میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ نے آپ پہ بڑا کرم کیا، وہ گمراہ بچیاں ان کی طرف آپ کو نہیں بھیجا، بڑے مقدس پاکیزہ اور محفوظ مقام کی طرف آتی ہو۔ بس میں ایک ہی بات کروں گا، آپ نے کون سی بیٹی بننا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والمتصدقین والمتصدقات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا کریما۔ ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، مرد بھی عورتیں اس کے مطابق ہم زندگی کر لیں، اللہ پاک اعلان کر رہا ہے میں نے جنت والے لیے تیار کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں فارغ ہو چکا ہوں اختصار سے، میں نے پہلے بھی درخواست کی ہے کو ذرا نا فطر تھی، میں پریشان ہونا میرا ایک حق بنتا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ان دوستوں کو بھی بالکل معاف کر دیا، کوئی پریشانی نہیں، نہ میرے ذہن میں ان کے متعلق بھائی ہے، سب ہو جاتا ہے کمی بیشی۔ ایک یہ ہے کہ آئندہ اس حساب سے حدیث کا درد دلایا کرے کہ کوئی ماشاءاللہ سنا آپ نے بہت اچھا ہے، حقیقت یہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو جتنے بھی ہوں کم از کم اس کے کان میں کچھ نہ کہا جائے، جو وقت دیا اسے پورا کرنے دیا جائے، اس طرح عزت رہتی، آنے والے کی بھی کچھ پلے بھی پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا بیٹا، میرا پوتا لگتا ہے، مجھے حافظ یوسف صاحب کا بیٹا، انہوں نے ماشاءاللہ بخاری پڑھائی ہے۔ جب انہوں نے مجھے بتایا نا کہ میرے آپ کے پوتے نے بخاری پڑھائی ہے، میں نے کہا یار پسروری گل ہے، خطیب تے چڑھ تیار ہو جاتا ہے، یہ منڈے نو چھڈائی نہ، بار بار حدیث پڑھائے، محنت کر کے پڑھائے، شیخ الحدیثاں دی کمی ہے۔ یہ میرا نوجوان اللہ اسے بہترین شیخ الحدیث بنا دے، اس لیے یہ محنت کر کر کے انشاءاللہ اسی طرح تو کوئی شیخ الحدیث پیدا نہیں شیخ الحدیث ہوتا، محنت ہی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ جانتا ہے پسروری صاحب، اللہ انہیں اور عظمت اور بلندی عطا فرمائے، رات دن دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے آزاد کشمیر کی طرف جانا، اس طرح رات دن، اور یہ مرکز دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے۔ میرے اللہ، میرے برخوردار، میرے بھائی، اور میرے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے، اللہ انہیں توفیق دے کہ یہ تیرا بہترین محل بنا کر اسے آباد کریں، اس میں پڑھائی ہو کتاب و سنت کی اور شریعت کی آبیاری ہو، اللہ انہیں توفیق دے، ہر رکاوٹ دور کر دے۔ میرے اس بچے کے لیے اللہ ہر چیز جو ہے وہ آسان کر دے اور اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ میں اپنے بھائی اور بیٹے کی خدمت میں بہت بڑے محل بنانے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر کے کہا تھا ان میں پیغمبر بھیج جسے آباد کرنے کا، اس لیے اصل آباد کرنے کی، بنانے کی اتنی فکر نہیں جتنی آباد کرنے کی ہونی چاہیے، وہ یہی ہے۔ ماشاءاللہ شروع کر دیا ہے اللہ، میری بچیاں جو پڑھا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، میرا بیٹا جو نگرانی کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کے مقدر اچھے کرے۔ جو بھی معاملین ہیں کسی لحاظ سے، یہاں بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، کسی لحاظ سے شہنشاہ کبریا جو اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ کہندے ہو تو میں دعا کرنا، نہیں کہندے تے رہن دے نہیں، اچھا ٹائم تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے جی، نہیں میں نے 3:45 کیا تھا، 3:45 ہی ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے رب کائنات، ہم سب گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ میرے اللہ، یہ تیرے بندے صرف تیرے پیغمبر کی حدیث کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں آخرت کا بہترین اجر عطا فرما، انہیں دنیا میں بھی سکون عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور کر۔ اے شہنشاہ، آج تو نے اگر ہمیں نہ معاف کیا کون کرے گا؟ یہ تیرے بندے کہاں جائیں گے؟
اللہ ہم معاف کر دے، میری ان بہنوں کو بہترین اجر عطا فرما، اللہ ان بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، انہیں بہترین مبلغات بنا دے، ادارے کے لیے ترقی کا باعث بنا دے۔ اللہ یہ کام تیرے ہی حکم سے ہے، تیرے حکم سے تکمیل پائے گا، اللہ اسے مکمل کر دے۔ اللہ جو بھی رفقا اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو ان کے رزق میں برکت کر۔ اللہ میرے احباب گرامی جو یہاں موجود ہیں ان سب کی نیک حاجات پوری کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے دلوں اور گھروں پر سکون نازل کر دے۔ پیارے اللہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اللہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، جنت کی نعمتیں میسر فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں عالم با عمل بنا دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ملک پاکستان کی بہتری پیدا فرما۔ میرے اللہ کشمیر اور بیت المقدس کی آزادی کے اسباب پیدا فرما۔ پیارے اللہ ان مظلوموں کو بہت ضرورت ہے، ان مظلوموں کی مدد فرما دے۔ میرے اللہ میں تو گناہ گار ہوں اور بھی گناہ گار ہوں، معصوم بچے، نوجوان بچے جو تیری بارگاہ میں حاضر، اللہ ان کی دعائیں سن کر ہی ہمیں معاف کر دے، ہماری نیک حاجات پوری کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے فوت شدگان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ پیارے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ماں باپ کی نافرمانا ہے اللہ انہیں اس جنت کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، پوری دنیا میں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہے اس کی مدد فرما۔ ہمارے یہ علماء بڑی محنت کر رہے ہیں رات دن، اللہ انہیں صحت و عافیت سے نواز دے۔ شہنشاہ رب کبریا قادر مطلق غفور الرحیم معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اللہ کریم ہمیں معاف کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔